اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیات نمبر 78-86 میں بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کی طرف سے لعنت۔ یہود اسلام دشمنی میں کفار مکہ سے دوستی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسلام دشمنی میں یہود، مشرکین اور نصارہ کے مزاج کا فرق۔ حق پرست نصارہ کو تحسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی تھی۔ اس لعنت کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے نافرمانی کا رویہ اختیار کیا اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ اس لعنت کی وجہ یہ بھی تھی کہ جو برے کام وہ کرتے تھے ان سے وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ کیا ہی برے فعل تھے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا۔ آپ ان یہود میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ جو اعمال وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں وہ بہت ہی برے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ بھی ان پر ناراض ہو گیا اور یہ لوگ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اگر یہ لوگ اللہ پر، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لے آتے تو کبھی کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے تو اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تم لوگ مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور مسلمانوں کے ساتھ دوستی کے لحاظ سے سب سے نزدیک ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں بہت سے عبادت گزار اور تارک الدنیا درویش پائے جاتے ہیں، نیز اس لیے کہ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب یہ نصارہ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے تو آپ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہمارا نام بھی حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر ہم اللہ پر کیوں نہ ایمان لائیں، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جب کہ ہم اس بات کی خواہش بھی رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. تو اللہ ان کو اس قول کے عوض جنت کے باغ عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کا یہی صلہ ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ جہنمی ہیں.